أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن هاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. اور کچھ عورتوں نے کہا جو شہر میں رہتی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی نے تو اپنے ہی غلام کو اپنے مطلب کے لیے پھسلایا ہے. یقیناً اس کی محبت تو اس عورت کے دل میں گھر کر گئی اور ہم بلا شبہ اس عورت کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کے مکر و فریب کو سنا تو اس کے پاس ان عورتوں کے پاس ان کو بلوا بھیجا اور ان کے لیے اس نے ایک جگہ تیار کی ٹیک لگانے کے لیے اور ہر ایک کو ان میں سے ایک چھری دی اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ نکل آ جائے ان کے سامنے. جب یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو حیران اور ششدر رہ گئی اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا اور کہنے لگی حاشا للہ، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے اور یقیناً میں نے اس کو پھسلایا ہے اپنے مقصد کے لیے لیکن یہ بچ گیا اور اگر اس نے پورا نہیں کیا وہ کام جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں تو اس کو ضرور جیل میں بھیجا جائے گا اور یہ ضرور ذلیل ہوگا. یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی اے میرے رب، میرے نزدیک جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کے مکر کو، ان کی چال بازیوں کو دور نہیں کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہل لوگوں میں شمار ہوں گا. اللہ نے ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور یوسف علیہ السلام سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو دور فرما دیا. بے شک وہ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے. پھر جب علامات اور قرائن کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت تک کے لیے اس کو جیل میں رکھا جائے. عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کیا اس کا چرچا باہر بستی میں شہر کے اندر بھی ہونے لگا اور شہر کی عورتیں بھی اس کا چرچا کرنے لگی اور سب کو اس کا پتہ چل گیا کہ عزیز مصر نے اپنے ہی غلام کے ساتھ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو پھسلایا ہے اور بہلایا ہے. اور وہ عورتیں آپس میں چرچا کرتے کرتے کہنے لگی کہ اس عورت نے بھی کس کے ساتھ اپنے مقصد کو پورا کرنے کا قصد کیا ہے. وہ بھی ایک غلام، دونوں میں کوئی برابری نہیں، نہ مرتبے میں برابری ہے
نہ ہی عمر کے اندر برابری ہے۔ آدمی عورت ایسے آدمی سے تو محبت کرے جو کم از کم اس کے برابر کا ہو، عمر میں برابر ہو، درجے میں برابر ہو۔ وہ تو درجے میں بھی برابر نہیں اور نہ عمر میں برابر ہے، پھر ایسے غلام سے محبت کر بیٹھی جو خود بھی غلام ہے، اور اس کی محبت تو اس کے دل میں گھر کر گئی، اور عورتیں کہنے لگی کہ ہم تو اسے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں کہ وہ تو بھٹک گئی اور بہک گئی۔ یہ ان عورتوں کا چرچہ اور تبصرہ جو ہو رہا تھا، یہ چرچہ اور تبصرہ عزیز مصر کی بیوی کو بھی پہنچ گیا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ عورتیں میرے بارے میں کیا تبصرہ کر رہی ہیں۔ تو جب اس نے ان کے مکر کو، فریب کو سنا تو ان کے پاس آدمی بھیج دیا، سب کو بلوا لیا کہ ایک دن تم یہاں آ جاؤ، تمہاری دعوت ہے، اور سب کے لیے ایک جگہ تیار کی، ان کے لیے عمدہ قالین بچھوائے، تکیے لگوائے، ٹیک لگانے کی جگہ تیار کی، سب کو بلوا لیا۔ وہ عورتیں آئی اور سب کے ہاتھ میں چھری دے دی، اور چھری دینے کے بعد یوسف علیہ السلام تو وہ سلام سے کہا آ جاؤ، ان کے سامنے آؤ۔ چھری کے ساتھ کیا دیا تھا، چھری کیوں دی تھی، اس کے متعلق مختلف اقوال ہے کہ چھری کا کیا مقصد تھا۔ بعض نے فرمایا کہ اس میں گوشت بھی اس نے ساتھ میں پیش کیا تھا، کیونکہ گوشت کو چھری سے کاٹ کر وہ لوگ کھایا کرتے تھے، اس کو نوچ کر نہیں کھاتے تھے، اس لیے چھری پیش کی۔ بعض نے فرمایا کہ نہیں، سنترے کی طرح کوئی چیز تھی، کوئی پھل تھا، وہ بھی اس نے ان کو دیا تاکہ وہ اس سے کاٹ کر کھائیں۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں میں وہ چیز جو بھی دی تھی، چھری دی، اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی تھی، وہ ان کے سامنے ان کو تھما دی، اور پھر یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ آ جا۔ ان کو باہر بلوایا ان عورتوں کے سامنے۔ جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے تو وہ حیران اور شزدر رہ گئی، دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، بالکل مبہوت اور پاگل ہو گئی، اور بجائے اس پھل کو کاٹنے کے اپنا ہاتھ ہی کاٹ بیٹھی، اور کہنے لگی تعجب میں، حاشا للہ، یہ تو انسان معلوم نہیں ہوتا، یہ تو کچھ اور ہے، یہ تو فرشتہ لگتا ہے، ایسا تو انسان ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرب اور بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس پر عزیز مصر کی بیوی نے یہ منظر سب کچھ دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ وہی جوان ہے، یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں تم مجھے لان تان کرتی تھی اور میرے بارے میں الٹے سیدھے تبصرہ کر رہی تھی، یہ آج ہی وہی ہے جس کے حسن کو دیکھ کر تم بھی پاگل ہو گئی، اور کہنے لگی کہ میں نے اسی کو پھسلایا تھا اپنے مقصد کے لیے، لیکن یہ بچ گیا، اب تم اپنا حال دیکھو، اگر میں نے اس کو اپنے مقصد کے لیے پھسلایا تو کیا گناہ کیا، تم تو اس کو دیکھ کر ہی پاگل ہو گئی، اور تم کیا کر بیٹھی، کرنا کیا چاہیے تھا، تم نے تو اپنا ہی ہاتھ کاٹ دیا۔ تو اگر میں نے ایسا کیا ہے تو میں نے کون سا قصور کیا ہے، وہ ان کو بتانا ہی چاہتی تھی، لیکن یہ اپنے میرے مقصد سے بچ گیا، اور پھر اگر کہنے لگی کہ جو میں اس کو حکم دے رہی ہوں، اگر اس نے وہ پورا نہیں کیا تو اس کو جیل بھیجا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ تھا، اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں اب بھی، یہ میرے پھندے سے ابھی بھی آزاد نہیں ہوا، ابھی بھی میری ہی قید میں ہے، اور جب چاہوں گی میں اپنے مقصد کو پورا کروں گی، اور یہ دھمکی بھی دے دی اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو میں اس کو جیل بھجوا دوں گی، اور یہ ذلیل اور خوار ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سب باتیں جب سنی، اس کی دھمکیاں، اور یہ اس کا عزم مصمم کہ ابھی تک اس کا وہی عہد ہے، وہی ارادہ ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں، مجھے اس سے زیادہ جیل پسند ہے، اس گناہ سے مجھے بچا لے اور مجھے جیل بھیج دے، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے۔ سب عورتوں کی طرف نسبت اس لیے فرمائی کیونکہ وہ عورت تو دعوت دے ہی رہی تھی، اور جب دوسری عورتوں نے ان کو دیکھا تو وہ بھی اس کو راستے بتانے لگی، گناہ کے راستے، پھنسانے کے مختلف طریقے ان کو بتانے لگی۔ تو ان کو اندیشہ تھا کہ جب یہ ان عورتوں نے مجھ کو دیکھ لیا تو یہ بھی کوئی نہ کوئی طریقہ اس کو سمجھائیں گی، اس لیے سب کی طرف نسبت کر دی کہ یہ عورتیں سب کی سب ایک ہی گناہ میں شریک ہیں، اور یہ جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اب نہیں دیں گی تو آئندہ بھی دیں گی، تو اس لیے مجھے اس سے زیادہ محبوب جیل ہے۔
اور آگے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ اگر تو نے ان کے مکر کو، ان کی چال بازیوں کو مجھ سے دور نہیں کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، کیونکہ انسانی تقاضا ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور میں ناواقف اور جاہل لوگوں میں شمار ہوں گا، کیونکہ ایسا کرنا، اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرنا اور گناہ کرنا، یہ بھی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان عورتوں کے مکر و فریب کو ان سے دور کر دیا، اور اس کا طریقہ یہ ہوا کہ بعد میں چل کر عزیز مصر نے جب اپنے مقرب لوگوں سے، اپنے خاص لوگوں سے مشورہ کیا تو قرائن سے، علامتوں سے اس کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام کا یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے، ابھی ان کو کچھ وقت تک کے لیے ان کو جیل ہی بھیج دینا چاہیے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کچھ علامتیں تھیں، کچھ علامتیں ایک تو یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہو گئی تھی، خود یوسف علیہ السلام نے منع فرما دیا، میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا۔ دوسرے، اس معصوم بچے نے جو گود میں تھا اس نے گواہی دی، اس سے بھی آپ کی برات ظاہر ہو گئی، اور آپ کا دامن جو پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا تھا اس سے بھی معلوم ہو گیا، اور بھی کچھ علامتیں ہوں گی جو ظاہر ہوئی۔ اور پھر ایک بات اور بھی تھی، جب عزیز مصر کی بیوی کا چرچا باہر شہر میں ہونے لگا تو یہ بھی اس کو گوارا نہیں تھا کہ بڑے آدمی کی بیوی کے چرچے باہر ہوں اور اس کی بدنامی ہو، تو یہ معاملہ رفع دفع ہونا چاہیے اور یہ دب جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جیل میں ہی بھیجنا پسند کیا تاکہ یہ جو چرچے ہو رہے ہیں یہ کچھ دن کے لیے دب جائے اور ماحول ٹھیک ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے یہ مناسب سمجھا اور ان کو جیل بھجوا دیا۔ اس مقام پر یوسف علیہ السلام نے جیل کی ہی کیوں دعا فرمائی ہے، جبکہ مقصد تو گناہ سے بچنا تھا؟ اگر اللہ سے صرف محض حفاظت کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کا کوئی اور راستہ بھی نکال سکتے تھے، اور اللہ کو اس پر پوری قدرت ہے کہ انسان کو بچانے کے لیے وہ کوئی بھی راستہ نکال سکتے ہیں، لیکن یہاں پر حضرت یوسف نے جیل ہی کی دعا فرمائی ہے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ یوسف تو نے تو اپنے آپ کو قید کر دیا، دعا کر کے تو نے تو اپنے آپ کو قید کروا دیا ہے، اگر تو عافیت کی دعا مانگتا تو تجھے عافیت مل جاتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو عافیت مانگنی چاہیے، مشکلات کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ مقصد گناہ سے بچنا ہے، اے اللہ ہمیں گناہ سے بچا دے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جیل ہی بھیج دے، جیل کے علاوہ اور بھی راستے تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اللہ سے عافیت مانگے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، مجھے اس گناہ سے بچا لے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ لیکن اپنے لیے کسی مشکل کی دعا نہ کرے، تو اگر یہ دعا نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا فرماتا اور ان کی حفاظت فرماتا۔ چنانچہ بہت سے متعدد واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو عافیت کی دعا کرنا چاہیے، مصیبت کی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان آدمی کی عیادت فرمائی جو بیمار تھے بہت زیادہ، اور اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ بالکل دبلے پتلے چوزے کی طرح معلوم ہوتے تھے، بدن بھی ان کا بالکل چوزے کی طرح دبلا پتلا تھا، اور آواز بھی بہت ضعیف تھی، بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم کوئی دعا کرتے تھے؟ اس سے پہلے کوئی دعا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں میں یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ آخرت میں جو عذاب تجھے دینا ہے وہ مجھے اسی دنیا میں دے دینا، آخرت میں جو عذاب تجھے دینا ہوگا وہ یہیں دے دینا، مجھے وہاں نہ دینا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تیرے اندر عذاب کو سہنے کی سکت ہے، تو نے عافیت کی دعا کیوں نہیں مانگی اللہ سے؟ یعنی اس کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت کا عذاب دنیا میں دے دے؟ اللہ سے یہ کیوں دعا نہیں کری اللہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا کے اندر بھی مجھے بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے، دنیا میں بھی عافیت دے، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما اور ہمیں عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا تم نے کیوں نہیں کی؟ تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے تھی، یہ دعا کرنا غلط ہوا کہ آخرت میں جو عذاب دینا ہے وہ مجھے آج ہی دے دے، یہ دعا کرنا غلط ہوا۔ چنانچہ انہوں نے پھر دعا کی اور اس کے بعد ان کو شفا ہو گئی۔
تو اس سے پتہ چلا کہ آدمی اپنے لیے کبھی بھی مصیبت کی دعا نہ کرے، کسی مصیبت کی دعا نہ کرے، کسی عذاب کی دعا نہ کرے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہے کہ ایک آدمی نے دعا کی، اے اللہ مجھے صبر دے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے تو مصیبت کی دعا کر لی، صبر کی دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے، مصیبت آئے گی پھر تو صبر کرے گا، تو صبر کی دعا تبھی پوری ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عافیت کی دعا مانگا کرو، عافیت کی مانگو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے کہ فرماتے ہیں عافیت مانگو اللہ سے، جب بھی مانگو اللہ سے عافیت مانگو، معافی کا سوال کرو، عافیت کا سوال کرو۔ اور فرمایا ایمان کے بعد کسی آدمی کو عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں عطا کی گئی، عافیت سب سے بڑی چیز ہے ایمان کے بعد۔ یعنی اللہ تعالیٰ بس اچھے حال میں رکھے، اپنی طرف سے کوئی صورت تجویز کر کے پیش نہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے یہ فلاں صورت عطا فرما دے۔ جیسے کوئی آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور یہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے چھٹکارا عطا فرما دے، مجھے فلاں جگہ دے دے، کیا پتہ وہ بھی تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو۔ تو اللہ سے ایسی دعا کرو اے اللہ میرے لیے جہاں بہتر ہو وہ عطا فرما دے، اگر یہ میرے لیے مصیبت بنا ہوا ہے تو میرے لیے جہاں سکون ہو، عافیت کی جگہ ہو وہ عطا فرما دے مجھے۔ اپنی طرف سے کوئی خاص جگہ، کوئی خاص کام کی دعا نہ کرے گا اللہ مجھے فلاں کام دے دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ کام تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ مصیبت بن جائے کل کو۔ اس لیے کسی مخصوص کام کی، مخصوص چیزوں کی، مخصوص صورت کی دعا نہ کرے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک مخصوص صورت پیش کر دی کہ اے اللہ مجھے جیل دے دے، مجھے جیل پسند ہے، اور نبی کی دعا قبول ہوتی ہے اس لیے دعا قبول ہو گئی۔ تو اگر وہ یہ دعا نہ کرتے اور یہ کہتے اللہ مجھے عافیت عطا فرما دے، مجھے بچا لے بس، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح بچاتا۔ اللہ کو کوئی صورت بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں صورت سے بچا لے، تو بتانے کا مقصد یہ کہ انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے عافیت مانگے، اللہ سے عافیت مانگتا رہے ہر حال میں، ہر کاموں کے اندر۔ اسی کا یہاں پر بیان ہے۔ اور شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی تو اپنے ہی غلام کو اپنے مسجد کے لیے پھسلاتی ہے اور اس کی محبت تو اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، یقیناً ہم اس کو گولی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ جب اس نے ان کے مکر کو دیکھا، جب سنا، مکر سے اس لیے تعبیر فرمایا کیونکہ وہ ظاہر میں تو یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے غلط کیا ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ ہماری باتیں سنے گی تو پھر وہ ہمیں بھی اس کا دیدار کرا دے گی، تو یہ ان کی چال تھی۔ چنانچہ اس نے ان کے پاس بلوا بھیجا اور ان کے لیے تیار کیا ایک جگہ ٹیک لگانے کے لیے، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی، اور اس کے بعد پھر کہا اے یوسف آ جاؤ، نکل آؤ ان کے سامنے۔ پھر جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو وہ حیران اور ششدر رہ گئی، اور انہوں نے اس پھل کو کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ دیا، اور تعجب میں کہنے لگی یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو بہت بزرگ ہے۔ اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے، اور دیکھو میں نے ہی اس کو پھسلایا اپنے مقصد کے لیے۔ یہاں پر اس نے خود اقرار کر لیا اپنے گناہ کا، وہاں انکار کر دیا تھا اور یہاں خود اقرار کر رہی ہے۔ فاستعصم، تو یہ بچ گیا، اور اگر اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں تو اس کو ضرور جیل میں بھیجا جائے گا اور یہ ذلیل ہوگا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس کی اس پختہ ارادے کو سنا تو دعا کی، اے میرے رب مجھے اس گناہ سے جس کی عورتیں دعوت دے رہی ہیں جیل زیادہ محبوب ہے، اور اگر تو نے مجھ سے ان کے مکر کو دور نہیں کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ ویسے تو اللہ کے نبی انبیاء گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ کی امید نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بشری تقاضے کے مطابق انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، ان کے مکر کو دور فرما دے، ایسا نہ ہو کہ میں ان کی مکر و فریب میں آ کر ان کی طرف مائل ہو جاؤں، جھک جاؤں، اور میں جاہلوں میں سے شامل ہو جاؤں۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان سے ان عورتوں کے مکر کو، ان کی چال بازیوں کو دور فرما لیا۔ بے شک وہ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر ان کے سامنے ظاہر ہو گئی ان علامات کو دیکھنے کے بعد جو انہوں نے دیکھی کہ اس کو ایک وقت تک کے لیے جیل میں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔